یاسین صاحب کو میں اچھے طریقے سے مخاطب کروں گا. جناب چودھری یاسین صاحب، کیونکہ مجھ سے پہلے آپ کی اتنی عزت کر دی ہے لوگوں نے کہ میری آپ کو جو رب نے عزت دی تھی آج اس سے بڑھ کے سوال میں آپ کی اور عزت کر دی ہے. وجہ کیا ہوگی کہ آپ کے کرتوت. سچی بات بتاؤں کہ جس دن پہلا انٹرویو ان کا آیا وہ آپ نے پڑھا تھا نا، اس پہ جنہوں نے لکھا تھا کہ جناب کے یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی حمایت کرتے ہیں، 12 سیٹوں کا خاتمہ اس کی حمایت کرتے ہیں. تو دل میں بات وہ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں، مجھے میرے دل میں ان کے لیے عزت بنی. میں کہہ رہا چلو کوئی ایک شخص تو ملا. ابھی ایک اور بھی ہیں، وہ صاحب پتہ نہیں اپنی بات پہ قائم رہتے یا نہیں رہتے، سردار یعقوب صاحب. ان سے جب پوچھا گیا نیشنلسٹ بھائیوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ کوئی غلط لوگ نہیں ہے، یہ اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے. میں نے کوئی ایسی ان کے اندر ایسی بات نہیں دیکھی کہ یہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ادارہ کوئی بات کر رہے ہیں. ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس دن ہمیں ڈنڈا چڑھے گا. ان کو بیسیکلی ڈنڈے چڑھتے ہیں. اگر ان کی اپنی حیثیت ہوتی نا تو یہ ڈنڈے والوں سے نہ ڈرتے، بوٹوں والوں سے نہ ڈرتے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت وہ تھی، میں ذات پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں کاروبار کی بات کروں گا کہ ہمیں بھی، میں اپنا ذاتی آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی کاروبار کرتے 25 سال سے زیادہ ہو گئے، 25-30 سال سے زیادہ ہو گئے. میں بمشکل اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہوں. تو میں چودھری یاسین صاحب سے پوچھوں گا، میں وہ چیز کروں گا جو میں نے میڈیا پہ دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی. موٹر سائیکل کی تصویر دیکھی چودھری صاحب کی؟ میرے خیال سے وہ بھی 25-30 سال، اتنا ہی 25 سال پرانی ہوگی. 2006 کی موٹر سائیکل پہ 2006 میں تھے. تو میں پوچھوں گا چودھری صاحب آپ کون سا ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ آپ آج ارب پتی بن گئے ہیں، آپ ڈیول نیشنل ہو گئے ہیں، اور میں شوکت نواز میر جو ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میں آج بھی اسی ایک چھوٹی سی گاڑی میں گھوم رہا ہوں. آج بھی دوستوں کے پیسے پہ یہ جو عوام پیسہ دیتی ہے اس کے اوپر ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ وزٹ کر رہے ہیں. یہ آپ بتائیں پہلے ہمیں کہ چودھری یاسین صاحب اور باقی ممبران اسمبلی جن کا ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں، دادا بیٹا اور پوتے کی جو سیریل لگی ہوئی ہے، یہ چکر کیا آپ کا؟ یہ آپ کو یہ چکر نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اگر چکر آپ کو بتا دیے تو پھر ان کے جو پیسوں کی ضربیں ہیں وہ رک جائیں گے. چکر یہ ہے کہ ان لوگوں نے 78 سالوں میں آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا، آپ لوگوں کو برادریوں میں تقسیم کر کے رکھا، آپ لوگوں کو نظریات پہ تقسیم کر کے رکھا، آپ لوگوں کو علاقوں میں تقسیم کر کے رکھا. لیکن ہوتے اندر سے اکٹھے ہیں. آج کل ان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پھر منہ میں آتا پھر میں نہیں نوسر باز کہوں گا. ان کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں، کبھی کون خوشگپیاں مار رہا ہے، ایسے ایسے آپس میں بیٹھے ہوئے تصویریں آپ ان کی دیکھیں. چودھری انوار الحق کو آج ایک بڑا لاڈ کر رہے ہیں، کبھی سردار عتیق صاحب کو لاڈ ہو رہا ہے، کبھی فاروق حیدر صاحب کو لاڈ ہو رہا ہے، کبھی تنویر الیاس صاحب کو نیلم بھیجا جا رہا ہے. یہ ان کے وہ گناونے چہرے ہیں کہ عوام کو خراب کرنے کے لیے، عوام کے اندر دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے یہ جذباتی تقریریں کرتے ہیں، یہ قتل عام کرواتے ہیں، جس کی مثال اسی چوہی کے اندر موجود ہے، جس کی مثالیں پوری ریاست کے اندر موجود ہیں. لیکن ان کا دوسرا چہرہ دیکھیں کہ رات کے ایک پہر جس وقت ان کی اصل جو مائی باپ ہے، پھر میں کہوں گا کہ انہوں نے ان کو ڈنڈا چڑھایا اور ایک ایسے شخص کو انہوں نے ساری جماعتوں نے، چاہے وہ نون لیگ، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، جتنی بھی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، مسلم کانفرنس، اگر اور بھی کوئی جماعت ابھی یہ اور کوئی لے کے آ جائیں گے، سب نے جا کے رات کو ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنانے کا ووٹ دیا جس کا کوئی سر پیر ہی کہیں نہیں جڑتا تھا، جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. یہ ان کا اصل چہرہ ہے کہ دن کو یہ عوام کو لڑاتے ہیں، دن کو یہ 2 نمبر سکیمیں بناتے ہیں. ابھی ایک شخص نے پہلے یہاں پہ بات کی کہ یہاں پہ کس طریقے سے کرپشن ہوتی ہے. ان کی جو کرپشن کے طریقہ کار ہے، کوئی بھوٹی کرپشن کرتے ہیں، کوئی بڑی سسٹمیٹک کرپشن کرتے ہیں. اب جب سسٹمیٹک کرپشن کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ فائل ورک پورا کیا جاتا ہے، اس چور کو آپ پکڑ نہیں سکتے. تو یہاں پہ ایسے بھی فنکار موجود ہیں کہ اگر ایک پل کہیں پہ بننا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 60 لاکھ بنتا ہے، تو یہ جو چور بے ایمان ہمارے حکمران ہیں یہ اسی پل کا ایسٹیمیٹ 1.5 سے پونے 2 کروڑ بنواتے ہیں. اس کے بعد اپنے چہیتے ٹھیکیدار کو وہ ٹھیکہ دیتے ہیں اور اس سے کیش کی شکل میں وہ پیسہ لے لیتے ہیں. بتائیں آپ کس طریقے سے اس چور کو پکڑیں گے؟ آپ نہیں پکڑ سکتے. یہ ان کا وہ کام ہے کہ یہ کس طریقے سے ریاست کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ریاستی خزانے کو لوٹ رہے ہیں.